تفز بالمرام فلبي النداء تفز بالمرام زكاتك تدفع عنك البلاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بنیادی تصور کے بارے میں. لفظی طور پر زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، بڑھنا یا پاک کرنا. پہلے معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مال کو بڑھا دیتی ہے، مال میں برکت کا سبب بنتی ہے. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ مال کی وہ مخصوص مقدار جو ہر صاحب نصاب سال میں ایک دفعہ مستحقین کو ادا کرتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اب اس تعریف میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں، یعنی کہ مخصوص مقدار سے کیا مراد ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، مستحق کسے کہتے ہیں. آگے چل کر ان تمام چیزوں کی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے. سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی شرائط. یقیناً زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہیں جن میں سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان مسلمان ہو، یعنی کہ کافر پر، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صرف مسلمان ہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غیر مسلم ٹیکس ادا کرتا ہے جسے جزیہ کہا جاتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، یعنی کہ جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، یعنی کہ نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آزاد ہو، یعنی کہ جو شخص غلام ہے اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقررہ نصاب کا مالک ہو. اب وہ مقررہ نصاب کیا ہے، کتنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے. چھٹی شرط یہ ہے کہ مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، یعنی کہ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، جو استعمال سے زائد اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ انسان کو ادا کرنی ہوتی ہے. البتہ دو چیزیں اس شرط سے مستثنیٰ ہیں، سونا اور چاندی. یعنی کہ سونا اور چاندی چاہے استعمال کا ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ایک اور شرط یہ ہے کہ مال پر پورا سال گزر جائے، یعنی کہ جب ایک شخص نصاب کے برابر مال کا مالک بنا اور ایک سال تک مسلسل وہ اس نصاب کا مالک رہا تو پھر سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے اس کا مال کم ہو گیا، ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا یا کسی بھی طور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ہاں البتہ ایک صورت یہ ہے کہ جس میں سال کے ابتدائی حصے میں وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے اور سال کے آخر میں بھی وہ اتنی ہی یا اس سے زیادہ کا مالک ہے، لیکن سال کے درمیان میں ایسا ہوا کہ کبھی وہ نصاب کی حد سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر ایک شخص جنوری کے مہینے میں نصاب کے برابر مال کا مالک ہوا اور یہ نصاب کی حد ہے. اب پورا سال جو اس کی ملکیت ہے اس کا حال کچھ یوں ہے، یعنی کہ سال کے شروع میں وہ نصاب سے زیادہ کا مالک ہے اور سال کے آخر میں بھی وہ نصاب سے زیادہ کا مالک ہے. البتہ سال کے دوران دو دفعہ ایسے مواقع آئے جب اس کی ملکیت نصاب سے نیچے چلی گئی تو اس کمی کو نظر انداز کیا جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ پورا سال نصاب کے برابر کا مالک رہا اور اس کی ملکیت کا حال کچھ اس طریقے سے تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو پورا سال نصاب کا مالک سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ. یہ کچھ زکوٰۃ کی شرائط ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا. زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی مختلف پہلوؤں پر بات کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے. فلبي النداء تفز بالمرام فلبي النداء